مس انفارمیشن وہ ہے جو کہ فیکٹس غلط ہیں. ڈس انفارمیشن وہ ہیں کہ جو آپ غلط فیکٹس یوز کریں کسی ایجنڈا کو ڈرائیو کرنے کے لیے. ساری انٹرنیٹ پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا جو 4G ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں, سب سے پہلے انہوں نے وہ روکا ہے. اور مسئلہ خالی سیاسی نہیں ہوتا, لوگ انٹرنیٹ ہر چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں آج کل. اور جب آپ وہ کرتے ہو, آپ ایک ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہو, لوگوں کو ہمیں ایک گلوبل کمیونٹی کا حصہ بننے سے روک رہے ہو. جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر ڈیجیٹل الٹریسی بہت زیادہ ہے. اب اس مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز یا جو سائبر بلنگ ہے, اس کو ہم کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ یہ ہم کوئی چیز صرف شیئر کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم نے صرف شیئر کی, لیکن وہ ایک اسٹیٹسٹک بھی ہوتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے کوئی پروفٹ بھی کر رہا ہو. اور یہ کہ وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ آپ کا جیسے ایک آئیڈیا جو ہے وہ اور اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کا جو بیسک پالیسی ہے کہ فریڈم ٹو ایکسیس ٹو اینی کائنڈ آف انفارمیشن, لیکن جب سے یہ ایکو چیمبر الگورتھم کا کنسیپٹ آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے, اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی کوئی چیز کلک کریں یا کوئی چیز سرچ کریں, وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, باقی انفارمیشن دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو نہیں پتہ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ویژن پاکستان اور میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین, آج میں موجود ہوں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز, اور یہاں پر بہت ہی ایک انفارمیٹیو سیمینار تھا. اور جیسے آپ یہ اسٹینڈی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وومن کہانیاں, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا اس کی اسٹوری ہے, وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اسپیسیفک ایونٹ تھا, سیمینار تھا, وہ کس حوالے سے تھا کہ فیک انفارمیشن یا فیک نیوز, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, ہے کیا, اور ہماری سوسائٹی میں وومن کے اوپر ان کا کیا اثرات ہیں. میرا نام مائرہ بٹ ہے, میں آکسفیم میں کام کرتی ہوں ایز اے جینڈر مینیجر. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آج کا ہمارا سیشن تھا وہ اسپیسیفکلی فوکس تھا مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کے اوپر. مس انفارمیشن کے حوالے سے لوگ کافی زیادہ کنفیوز بھی رہتے ہیں. ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, فیک نیوز, یہ کیا ہے؟ ون لائن میں اگر آپ ڈیفائن کیجیے. مس انفارمیشن وہ ہے جو کہ فیکٹس غلط ہیں, اور ڈس انفارمیشن وہ ہیں کہ جو آپ غلط فیکٹس یوز کریں کسی ایجنڈا کو ڈرائیو کرنے کے لیے. اور اس کا جینڈرڈ اس پہ یا عورتوں پہ کیا امپیکٹ ہے, اس کا یہ کہ یہ ایکٹیولی کبھی کبھار یوز کی جاتی ہے ٹو پروموٹ اے نیریٹو جو کہ عورتوں کے لیے انوائرمنٹ اور انسیف کر دے. جیسے پرٹیکولرلی وائلنس اگینسٹ ویمن کے اندر جب کوئی رپورٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بات چیت ہوتی ہے, تو اس کو آپ اتنا کنفیوز کرو کہ اور عورتیں یا تو ڈر جائیں, رپورٹ کرنے سے ڈر جائیں, یا یہ ہے کہ جو رپورٹ کر رہی ہے اس کے اگینسٹ اتنی کنفیوژن کریٹ ہو. اینڈ دس ہیپنس, جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں وہ سم ٹائمز ان پاور ہوتے ہیں, وہ ایکٹیولی اس کو یوز کرتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے لوگوں کو کہ یہ انفارمیشن ہی غلط ہے, اور یہ اس لیے غلط ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایجنڈا ہے. اچھا, لازمی بات ہے سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں پر ڈیجیٹل الٹریسی بہت زیادہ ہے. اب اس مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, فیک نیوز یا جو سائبر بلنگ ہے, اس کو ہم کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ڈیجیٹل الٹریسی ہے کا میں اس کو ایک اس کے اوپر فلپ یہ کر سکتی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک پہ اور ان پہ لوگ ہیں, تو یہ کہنا کہ لوگ ٹھیک ہے انگریزی میں بات نہیں کر رہے اور ریٹن ٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہے, لیکن لوگ ویڈیوز اور وائس نوٹس کے تھرو کافی زیادہ بات کر رہے ہیں. تو اٹس اباؤٹ تھنکنگ اباؤٹ دوز اسپیسز. جو بات اس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے لنکڈ ہے کہ جب ہم کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہم ایک چیز شیئر کرتے ہیں یا کوئی چیز لائک کرتے ہیں وہ ایک اسٹیٹسٹک بنتا ہے, وہ ایک نمبر بنتا ہے, اور وہ اس چیز کو اور وائرل کرتا ہے. ہم اس کے بارے میں ایک دفعہ پہلے سوچیں, اینڈ یہ کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کون بول رہا ہے, اور میں اس کو شیئر کروں گا یا کروں گی تو اس کا ریمیفیکیشن کیا یا اس کا افیکٹ کیا ہوئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم کوئی چیز صرف شیئر کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم نے صرف شیئر کی, لیکن وہ ایک اسٹیٹسٹک بھی ہوتا ہے, اس سے ہو سکتا ہے کوئی پروفٹ بھی کر رہا ہو. اور یہ کہ وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ آپ کا جیسے ایک آئیڈیا جو ہے وہ اور اسٹرینتھن ہو جاتا ہے اس سے. تو وہ اس ایک لائک یا ایک شیئر کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے جو ہم کبھی کبھار نہیں سوچتے جس چیز کے بارے میں. تھینک یو میم. ایک اور کوشچن ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن یا جو اس طرح کے ہمارے پاس ڈیزائرڈ ٹاپکس ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس آسان طریقہ ہے کہ بٹن آف کر لو, اور شارک نے فائبر وال یا فائبر جو کیبل ہے وہ کھا لیا یا کاٹ دیا, جو میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. تو کیا یہ طریقہ کوئی دا ایزیسٹ وے ہے, یا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, یا کیا رائٹ طریقہ یہی ہے کہ بس ہم بٹن آف کر دیں, انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیں, ریسٹرکشن لگا دیں ایکس پر اور مختلف, ابھی واٹس ایپ پر ہم میڈیا شیئر نہیں کر سکتے, آپ اگر وی پی این ہم لگائیں تب اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. اور کافی زیادہ لوگوں کو یہ ڈیجیٹل گیپ بھی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. اب میری والدہ ہے, ان کو نہیں پتہ, میں نے صبح وائس کی ان کو, انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ٹیکسٹ میں بتائیں, مجھے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی. تو ان کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم وی پی این بھی یوز کریں گے, اور میرے خیال میں ایسے کافی زیادہ لوگ ہوں گے کہ وہ وی پی این کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے پھر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جب پہلی بات تو یہ کہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس کو کہنا کہ غلط ہے, اور یہ ہر طرح سے غلط ہے, سینسرشپ غلط ہے, کیونکہ یہ جو اسپیسیز ہیں دیر این ایکسٹینشن آف فزیکل اسپیس. یہ باتیں ہم
ایک دوسرے سے بھی کر رہے ہیں, انہی کی ایکسٹینشن ہے, اسی پہ ہر طرح کا نیریٹو آئے گا, کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ کہے گا, اور وہ ایک وائبرنٹ اسپیس ہوئے گی تبھی آگے آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے. جو بات ہے کہ جب گورنمنٹ بند کرتی ہے وہ ایک اینگل سے سوچ رہی ہوتی ہے, اور وہ انٹرنیٹ, لیکن انٹرنیٹ ہوتا سب کے لیے بند ہے. اب جیسے اتنے سارے لوگوں کی نوکریاں, خاص طور پہ عورتوں کی جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں جو آن لائن کام کر رہی ہیں, اٹس اے بگ کاسٹ ٹو پیپل ہو آر ورکنگ. ہر کوئی انٹرنیٹ ایک سیاسی گفتگو کرنے کے لیے نہیں استعمال کر رہا. وہی جو پہلے سیشن میں بھی میں نے بات کی کہ عورتیں کبھی کبھار ریسیپیز کے لیے یوز کرتی ہیں, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کرتی ہیں. اور اگر آپ ایجوکیشن لیول دیکھیں, ہمارے لوگ ٹیکسٹ پہ بات نہیں کرتے, ہماری تصویروں اور آواز کے تھرو کرتے ہیں. اور یہ جو ساری انٹرنیٹ پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا جو 4G ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں, سب سے پہلے انہوں نے وہ روکا ہے. اور مسئلہ خالی سیاسی نہیں ہوتا, لوگ انٹرنیٹ ہر چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں آج کل. اور جب آپ وہ کرتے ہو, آپ ایک ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہے ہو, لوگوں کو ہمیں ایک گلوبل کمیونٹی کا حصہ بننے سے روک رہے ہو. 100 اس کے نقصانات زیادہ ہیں دین فوائد, جو بھی اگر کوئی فوائد ہیں بھی. اچھا میم, ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہے لاہور انسیڈنٹ, اور اس میں میرے خیال میں بے تحاشا مس انفارم کیا گیا ہمیں لوگوں کو, اور جو باقی کنزیومرز ہیں انٹرنیٹ کے. تو اس میں فیکٹس کیا ہیں وہ تو بات کی بات ہے, لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ اس میں جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, اور پھر اسپیسیفائی اگر میں کروں تو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں, یہ ان کی کوتاہی ہی ہے, کیونکہ تقریباً 3-4-5 دن گزر گئے لیکن ابھی تک کسی کے پاس کوئی ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے ایگزیکٹ. اور یا اگر میں یہ کہوں کہ شاید کوئی ریسٹرکشن ہے وہاں پر بھی. دیکھیں اگین اگر ہم اس کو دیکھیں, یہ فزیکل اسپیس کی ایکسٹینشن ہے, تو آپ انویسٹیگیٹو آئی تھنک انٹینشن تھی, اینڈ آئی تھنک انٹینشن ایک فیکٹ بیسڈ نیریٹو بنانے کی تھی, لیکن اگر اس کو ایکٹیولی روکا جائے گا تو پھر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی آگے نہیں آ سکتے. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اس وقت کسی ایک کریڈیبل انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں وہ انفارمیشن, ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کریڈیبل چیز ملے, لیکن وہ نہیں مل رہی ہے. وہ کیوں نہیں مل رہی ہے, اور اس میں کون سے ایکٹرز ہیں جو ایٹ پلے ہے, اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. بٹ جسٹ ٹو سے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن کی ویلیو بہت زیادہ ہے, اور یہ ہے کہ جتنا ہم ایز کنزیومرز آف انفارمیشن اس طرح کی انفارمیشن کو زیادہ بڑھائیں گے, اتنا ہم سب کا فائدہ ہے. اور یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کریڈیبل انفارمیشن کو آگے پروموٹ کریں, اور چیزوں کو سینسیشنلائز نہ کریں, ان کو ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ دیکھیں کہ جو ہم چیز کر رہے ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں, ہم اس کے بارے میں کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا اس سے آؤٹ کم کیا ہے. یہ رسپانسبلٹی بڑی امپورٹنٹ. آخری کویشچن ہے میم, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ایکو چیمبر کا, اور جیسے ہی میڈیا تو خیر پہلے سے بھی تقریباً کافی ٹائم سے سینسرشپ کے اس میں ہے آڑ میں, لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا تو عوام کو بھی, ہم لوگوں کو بھی لگا کہ, اور سوشل میڈیا کا جو بیسک پالیسی ہے کہ فریڈم ٹو ایکسیس ٹو اینی کائنڈ آف انفارمیشن, لیکن جب سے یہ ایکو چیمبر الگورتھم کا کنسیپٹ آیا ہے, اس کی وجہ سے میرے خیال میں, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے, اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی کوئی چیز کلک کریں یا کوئی چیز سرچ کریں تو اس کے بارے میں مختلف انفارمیشن آ جاتی ہے, وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے, باقی انفارمیشن دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو نہیں پتہ. اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, یہ اویئرنیس بہت زیادہ لوگوں میں نہیں ہے کہ یہ ایکو چیمبر ہے, یہ الگورتھم ہے. ہم لوگوں نے, یہ شروع کیسے بات ہوئی, یہ بات ہوئی کہ ایک فری اسپیس ہے جدھر لوگ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اگر میں اسپیس میں جاؤں گی کہ یہ فری اسپیس ہے جدھر ہم ایکسپریس کریں, اور پھر مجھے ایک طرح کا کانٹینٹ مل رہا ہے, تو میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے. یہ کریٹیکل تھنکنگ کہ یہ الگورتھم بیسڈ ہے, یہ مجھے اس لیے دکھا رہا ہے کیونکہ سرچ ہوا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس ہم میں ہو کہ یہ شروع ہوئی تھی ایز اے اسپیس. اگین فریڈم ٹو ایکسپریس ابھی بھی ہے اگر انٹرنیٹ نہ ختم ہو. کون سن رہا ہے اس ایکسپریشن کو, یہ اگین پروفٹ کی بیسس پہ ہو گیا, یہ ہو گیا کہ کیا چیز زیادہ چل رہی ہے اور کیا چیز لوگ زیادہ کلک کر رہے ہیں. تو اس میں یہ اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ یہ جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ پورا سچ نہ ہو, اور اینڈ دیٹ ابیلٹی فار پیپل ٹو سرچ فار ادر انفارمیشن از ویری امپورٹنٹ اینڈ ٹو ہیو دیٹ نالج. تھینک یو سو مچ میم, شکریہ, تھینک یو.